بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 105 اور پہلی قسط ہے معارف القرآن جلد 2 پیج 75 سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 55۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج یہ پہلی قسط ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 کا، پارہ نمبر 6 کا، رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ایک رات یہ کہنے لگے شبنم سے ستارے، ہر صبح نئے تجھ کو میسر ہیں نظارے۔ کیا جانے تو کتنے جہاں دیکھ چکی ہے، جو بن کے مٹے ان کے نشاں دیکھ چکی ہے۔ زہرا نے سنی ہے یہ خبر ایک ملک سے، انسانوں کی بستی ہے بہت دور فلک سے۔ ناظرین، یہی عجائب قدرت تو جاہل نصارہ کے لیے اس عقیدہ میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئے کہ ان کو خدا کہنے لگے، حالانکہ انہی عجائب کے ہر قدم اور ہر چیز پر غور کیا جائے تو ہر ایک واقعہ میں ان کی ابدیت و بندگی اور تابع فرمان الہی ہونے اور بشری خصائص سے متصف ہونے کے دلائل ہیں، اور اسی لیے ہر ایسے موقع پر قرآن حکیم نے عقیدہ الوہیت کے ابطال کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ آسمان پر اٹھانے سے یہ شبہ بہت قوی ہو جاتا ہے، اس لیے متوفیہ کو پہلے بیان کر کے شبہ کا کلا کما کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس آیت میں یہود کی تردید تو مقصود ہی ہے کہ یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا عزم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اس تقدیم و تاخیر الفاظ کے ذریعے اسی کے ساتھ نصارہ کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ خدا نہیں جو موت سے بری ہوں۔ وہ خدا نہیں جو موت سے بری ہوں۔ ایک وقت آئے گا جب ان کو بھی موت آئے گی۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کی تقدیم و تاخیر اسی طرح کے مسئلے کے متحد بکثرت آئی ہے کہ جو واقعہ بعد میں ہونے والا تھا اس کو پہلے اور پہلے ہونے والے واقعہ کو بعد میں بیان فرمایا۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 471 اور جلد نمبر 2۔ وَرَفِعُكَ إِلَيَّ، اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ نام صرف روح کا نہیں بلکہ روح محض جسم کا ہے۔ تو رفع عیسیٰ کا یہ مفہوم لینا کہ صرف رفع روحانی ہو، یعنی رفع روحانی ہوا، جسمانی نہیں اٹھایا گیا، بالکل غلط ہے۔ رہا یہ کہ لفظ رفع کبھی بلندی مرتبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں رفع بعضکم فوق بعض درجات، اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم وغیرہ آیات میں مذکور ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ لفظ رفع کو رفع درجہ کے معنی میں استعمال کرنا ایک مجاز ہے جو قرآن کی بنا پر مذکور آیت میں ہوا ہے۔ یہاں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی لینے کی
کوئی وجہ نہیں۔ اس کے علاوہ اس جگہ لفظ رفع کے ساتھ لفظ الہ استعمال فرما کر اس مجازی معنی کا احتمال بالکل ختم کر دیا گیا۔ اس آیت میں رافعو کا الیہ فرمایا، اور سورۃ نساء کی آیت میں بھی جہاں یہودیوں کے عقیدے کا رد کیا گیا وہاں بھی یہ فرمایا وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی یہود نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اپنی طرف اٹھا لینا روح بمے جسد کے روح بمے جسد جسم کے زندہ اٹھا لینے ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں تک الفاظ آیت کی تشریح ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلی قسط۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ہوگا جو ویلا، اس میں ہوگا آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے 5 وعدے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بیان ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا۔